اوور تھنکنگ مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا یا دیر تک سوچنا. کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, بس سوچ سوچ کر اس کو پکاتے رہتے ہیں اس چیز کو اور مسئلہ بہت بڑا بن جاتا ہے. It is said that overthinking is the biggest cause of unhappiness. مایوسی, نا امیدی, ڈپریشن, ٹینشن کی یہ ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے, اور بعض لوگوں کی یہ پھر عادت بن جاتی ہے کہ وہ اوور تھنکنگ ضرور کرتے ہیں. Remember, it is a mind trap robbing you from the gifts of very moment. یہ ایک دماغ کا ایسا جال ہے جو کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے, اداس ہو جاتا ہے, خوشیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور ڈرا ڈرا رہتا ہے. اوور تھنکنگ سے کیسے بچا جا سکتا ہے, آئیے سنتے ہیں. نمبر 1, فوکس آن دا پازیٹیو فرسٹ تھنگ رائٹ ناؤ. ابھی اس وقت آپ کے سامنے, آپ کے ساتھ جو مثبت چیزیں ہو رہی ہیں ان پہ فوکس کریں, ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن چیزوں کے بارے میں آپ شکر گزار ہو سکتے ہیں. نمبر 2, ریممبر انرجی فلوز ویئر اٹینشن گوز. یاد رکھیے جس طرف آپ کی توجہ ہوتی ہے نا, آپ کے جسم کی ساری طاقت اس کا فلو اسی طرف ہو جاتا ہے. کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ جس چیز کے بارے میں آپ سوچتے ہیں, دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, وہ چیز بڑھتی ہے. تو کامیابی کے بارے میں فوکس کریں, کامیابی ملتی چلی جائے گی. نمبر 3, ریپیٹ گڈ اینڈ پیسفل ورڈز. آپ کے ذہن میں اوور تھنکنگ کی وجہ سے جو منفی اور سٹریس دینے والے الفاظ گونج رہے ہیں ان کے اوپر امن دینے والے خوبصورت اچھے الفاظ کا پینٹ کرتے جائیں, اپنے ذہن میں دہرائیں. خانہ کعبہ شریف, گنبد خضرا شریف, نماز, رحمت للعالمین, رحم, ہمدردی کے جذبات, ماں کی باتیں, آپ کے بچے. All these words are very important. Remember, words are very powerful. الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. یہ جو آپ اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں نا, او جی میری تو جاب ہی خراب ہے, میرے تو بچے بڑے تنگ کرتے ہیں, ان کو دہرانے سے یہ چیزیں حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں. نمبر 4, ڈونٹ ruminate the thing. سوچوں کی جگالی نہ کریں. جس طرح گائے کھانا کھاتی ہے بعد میں لگی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے. اگر آپ بھی ایسا محسوس کریں کہ ماضی کا ڈر اور مستقبل کا خوف, آپ کی شخصیت بہت بکھر گئی ہے اس وجہ سے, تو گھسیٹ کے اپنے آپ کو, کھینچ کے اپنے آپ کو دوبارہ حال میں, پریزنٹ میں لے کر آئیں, جس طرح ایک بچہ حال میں جیتا ہے. یاد رہے دماغ آپ کا غلام ہے, آپ اس کے غلام نہ بنیں. آپ اپنے دماغ کو آرڈر دیا کریں, دماغ کے آرڈر پہ نہ چلا کریں. اور پھر لمبے لمبے سانس لیجئے, آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. اور جس وقت اوور تھنکنگ ہو نا, کسی کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ نیک سلوک کر دیں, یہ سوچ کے کہ میں کسی کے ساتھ اچھا کروں گا نا تو وہ میرے ساتھ ہی اچھا ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر اپنی زندگی کی جیت کو, ون, جو آپ نے زندگی میں چیزیں جیتی, جو ون آپ نے کی, ان کے بارے میں سوچیں. اور اگر یہ سوچیں بہت زیادہ تنگ کرنے لگے نا, سب سے بہترین طریقہ ہے اٹھیں اور کام میں لگ جائیں, کوئی ایکشن پرفارم کریں, کوئی کام کریں, اینڈ آسک فار ہیلپ. اگر بہت زیادہ ایسا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یقیناً آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. بالکل سمپل سی بات ہے جی, باہر نکل جائیں, فطرت کے قریب ہوں, ان چہچہاتے ہوئے پرندوں کو سنیں, ان درختوں کو دیکھیں, گھاس پہ چلیں, افق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھیں. اور یہ یاد رکھیں, there is no Wi-Fi in the forest, but you will find best connection among the trees. جنگلات میں, درختوں میں وائی فائی تو نہیں ہوتی, لیکن آپ وہاں پہ ایک